ہاتھ بے زور ہیں الہاتھ سے خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے۔ کل جو کچھ مدینہ شریف کے اندر ہوا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا گیا۔ اس پر میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ کن الفاظ میں مذمت کر سکوں، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کا یہ فرمان سن لیں، یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ مسلمانوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان جیسے جلیل القدر صحابیوں کو بھی اونچی آواز میں بات کرنے کا یارانہ تھا۔ وہ بھی آواز مدھم رکھ کے بات کیا کرتے تھے۔ یہ فرمان اللہ کا ہے کہ اپنی آوازیں نیچی رکھو، میرے محبوب کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ اور خلل کسے کہتے ہیں ذرا ایک جھلک دیکھیں، یار غار سے پوچھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضور کا سر انور گود میں ہے، ایڑی پر سانپ ڈس رہا ہے، لیکن محبوب کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی۔ حضرت اقبال لکھتے ہیں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تا پشامادہ اسی نام سے ہے، کہ دنیا کی نبض اگر چل رہی ہے، یہ نبض اگر گرم ہے تو اسی نام کا صدقہ ہے۔ نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ یہ حضرت اقبال کا موقف ہے کہ یہ ساری کائنات حضور کے صدقہ میں بنی ہے، اور اس جگہ کا تقدس تو یہ ہے کہ اس کی تعمیر کے دوران جب اس کو ترکوں نے تعمیر کیا تو کسی پتھر کو بھی اگر تراش نہ ہوتا تو کئی کلومیٹر دور لے جایا جاتا، پھر کاٹ کر دوبارہ لایا جاتا، اور ترتیب دینے کے لیے جو ہتھوڑے استعمال ہوتے ان پر بھی کپڑوں کی تہ چڑھائی جاتی کہ آواز پیدا نہ ہو۔ حضور کے روضہ انور پر جو مور کے پنکھ صفائی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، کچھ دیر کے بعد ان کو ترک سلاطین کو بھجوا دیا جاتا، اور جہاں دوسرے بادشاہ ہیرے جواہرات اپنے تاج پر سجایا کرتے تھے، ترک سلاطین وہ مور کے پنکھ اپنی دستاروں پہ لگانا یہ فخر سمجھا کرتے تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ کہ کسی بھی پارٹی سے اختلافات ہوں، میں یہاں کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کر رہا، حضور کی شان کے سامنے یہ ساری چیزیں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ آپ کسی پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ مقام ادب ہے۔ یہاں حق تو یہ ہے کہ سر کے بل چلا جاتا، یہاں پلکوں سے جھاڑو دیا ہے ہمارے بزرگوں نے۔ اس جگہ کا یہ تقدس ہے کہ آواز بھی بلند نہ ہو، جو ہوا اس پہ فقط صرف اور صرف شرمندہ ہیں۔ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمارے پاس تو حضور کی شفاعت کے علاوہ دامن میں کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں، اور اگر حضور نے قیامت کے روز رخ پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے؟ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم اس خطا کو معاف فرمائے، آمین۔